اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے، کورس 6 صفحہ 23 اشارہ اے اور بی، سورۃ البقرہ کی آیت 142 اور 143 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، اور پہلے 5 صفحے صفحہ 1 سے 5 ہم نے کیا ہے کہ اسی 2 میں پڑھے تھے، جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 آپ نے QC 3 میں پڑھے، جس میں 39 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 آپ نے QC 4 میں پڑھے، جس میں 29 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 آپ نے QC 5 میں پڑھے، جس میں 36 آیتیں تھیں، اور مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں، جو کہ آپ نے QC 5 میں مکمل کر لی، یعنی پہلا پارہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب کیا رہ گیا ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جو دوسرے صفحے میں ہے، اس میں ہم صفحہ 23 سے صفحہ 27 تک پڑھیں گے۔ اس میں جو صفحہ 21 اور 22 تھا، وہ صفحوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے جو ہے وہ پتہ چلا کہ دوسرا پارہ صفحہ 23 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ QC 5 تک ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا، جس میں 141 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے QC 6 میں سورۃ البقرہ کا باقی حصہ پڑھنا ہے، جس میں پارہ نمبر 2 جو ہے، اس میں ہم صفحہ نمبر جو ہے 23 سے 27 پڑھیں گے۔ اس میں پہلا پاؤ جو ہے کور ہوگا، جس میں 141 سے 176 تک 35 آیتیں۔ اس کے بعد یہ صفحے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہم دوسرا پاؤ جو ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ 177 سے 201 یعنی 25 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور پھر تیسرا پاؤ جو ہے وہ جو ہم پڑھیں گے، اس میں جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت 202 سے لے کر 231 تک 30 آیتیں ہیں، اور چوتھا پاؤ جو ہم پڑھیں گے دوسرے پارے کا، اس میں 232 سے 252 تک 21 آیتیں ہیں۔ اس طرح دوسرے جز یعنی دوسرے پارے میں ہم تقریباً 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم تیسرے پارے میں آئیں گے، تو پہلا پاؤ جو ہے اس میں سورۃ البقرہ کی 253 سے 273 تک 21 آیتیں ہیں، اور دوسرے پاؤ میں کچھ حصہ ہے جو کہ 274 سے 286 تک 13 آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے تیسرے پارے میں ہم 34 آیتیں پڑھیں گے۔ تو 141 آیتیں ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے، 141 آیتیں ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، 111 ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے، اور 34 یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے۔ اس طرح جو ہے یہ مجموعی طور پہ 286 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ تیسرے پارے میں جا کے مکمل ہوں گی۔ کورس 6 کے کیا مقاصد ہیں؟ سورۃ البقرہ کے بقیہ صفحات کی تعلیم، یعنی 142 سے 286 تک آیتیں پڑھنا، قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھنا، الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فکروں کو سیکھنا، قرآن کریم جو ہے کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، TPI کے ذریعے نحو کے تفصیلی قواعد سیکھنا، قرآنی آیات پر صرف اور نحو کی مشق کرنا، یہ ہمارے اس کورس کے مقاصد ہوں گے QC 6 کے۔ تو ان مقاصد کے ذریعے کورس بالکل اسی طرح ہم پڑھیں گے جیسے ہم نے QC 5 تک پڑھے تھے۔
پہلا حصہ جو ہے سورۃ البقرہ کے بقیہ صفحات یعنی قرآنی آیتیں ہوں گی، اور دوسرا حصہ پارٹ بھی جو ہے اس میں گرامر، نحو اور صرف ہوگا۔ ہم ایک دن جو ہے قرآنی پارٹ پڑھیں گے پہلے دن، یعنی جو آپ کا بدھ والا دن ہوگا، اور جمعرات والے دن ہم گرامر کریں گے۔ اس طرح ہم 2 دن میں اسے 1 گھنٹے کی کلاس کو کر لیں گے۔ ہم نے ایک فارمولا سیکھا تھا R5S10 لاؤڈ۔ آر میں نہیں ریلیکس یعنی آرام سے پڑھیے۔ اگر آپ مختلف خیالات میں گرے ہوں یا کسی تناؤ میں ہوں تو گہری سانس لیجئے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ لگا رہے۔ 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، 5 سینسز کو استعمال کیجئے، جیسے سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، افعال کی حرکات و اشکال اسما کی بنانا۔ اور 10 کا مطلب ہے کم سے کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجئے۔ اور لاؤڈ کا مطلب ہے بلند الاؤڈ، بلند آواز سے کہیے اور روزانہ دہرائیے۔ تو ہم نے اس وقت کیا شروع کرنا ہے؟ صفحہ 23 سے 27 ہم نے پڑھنے ہیں، تو صفحہ 23 کی طرف چلیں گے۔ تو 23ویں صفحے کے بھی اسی طرح 4 حصے ہیں جیسے QC2 سے QC5 تک تھے۔ اس میں پہلا اشارہ ہے قبلہ کی تبدیلی، دوسرا ہے تبدیلی آزمائش، تیسرا ہے تبدیلی آپ کی خواہش پر، چوتھا اشارہ ہے اہل علم، اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ تو آئیے ان اشاروں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ تو جی کیا ہے 23ویں صفحے کے اشارے؟ قبلہ قبلہ کی تبدیلی، تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم علم اہل کتاب کو کہ یہ سب حق ہے۔ قبلہ کی تبدیلی، تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ تو ان کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ تو آئیے میں آپ کو آج کے سبق کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ ہمارا آج کا صفحہ ہے۔ ہم ہر بدھ والے دن جب تک یہ 5 صفحے پورے ہوتے ہیں آدھا صفحہ پڑھا کریں گے۔ آدھے صفحے کا مطلب ہے 2 اشارے۔ مثلا آج ہم نے جو 2 اشارے پڑھنے ہیں وہ کیا ہیں؟ قبلہ کی تبدیلی اور اس کے ساتھ جو ہے تبدیلی آپ کی خواہش پر۔ یہ پورا صفحہ ہے۔ اس میں ہم ایک اور کام یہ کریں گے، ہم تلاوت سنا کریں گے۔ جب تلاوت ہو تو آپ نے اسے بڑے تحمل سے اور اس کے آنے والے الفاظ کو غور سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو سمجھنے کی۔ تو یہ آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ہم چلتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ سیقول، احمق لوگ کہیں گے، السفہاء احمق لوگ، من الناس سے لوگوں میں سے، ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ احمق لوگ عنقریب کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی
تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ تو اسباق آج کی ان دونوں آیتوں سے یہ ملے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے بیوقوف ہیں، مشرق اور مغرب تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت علی الناس کا فریضہ سونپا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شہید ہوا ہوں گے۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آزمائش کے لیے تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور کون اتباع سے گریز کرنے والا ہے۔ اتباع رسول بہت اہم ہے، لیکن آزمائش ہے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان ضائع نہیں کرتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہر لائن میں نئے الفاظ ہمارے لیے کتنے ہیں۔ 001 001، یعنی ایک ہے، بہت کم، 2 لائنوں میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ بسم اللہ سیقولو، سا یہ جب مضارع سے پہلے آتا ہے تو معنی ترجمے کو مستقبل سے کر دیتا ہے۔ آپ لوگ برداشت کیجئے، نیٹ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سر سمجھ کیسے آئے گی پھر؟ سمجھ بھی آ جائے گی اگر برداشت کریں گے، سمجھ اللہ نے دینی ہے، انسان نے نہیں دینی۔ السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس، ولا ہم چیز نے پھیر دیا، ولا واللہ جو فعل ہے یہ ہے پھیرنا، ہم ان کو، ان سے، قبلتہم ان کے قبلے سے، اللہ تی جو، کانو تھے، علیہا اس پر وہ سب، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الا طرف صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ قبلہ اول بیت اللہ ہی تھا۔ مشرکین مکہ کی بت پرستی کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے قبلہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا، وحی خفی کے ذریعے۔ مدینہ میں آمد کے بعد چونکہ یہود کی کثرت تھی اور مسلمان ان کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہود کی قیادت اور برتری کا گمان ہوتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا جائے۔ بیت اللہ کو قبلہ بنانے سے بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہوئی اور بیت اللہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دیا گیا۔ یہود کے اعتراض کا جواب کہ مشرق اور مغرب سب سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اسی کے حکم سے ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اب اسی کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ امت وسط کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، امت وسطن معتدل، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونُوا اور ہو جائیں، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدن گواہ، وَمَا اور نہیں، جعلنا ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں مقرر کیا، القبلہ قبلہ لاتی وہ جس کو۔ تو یہاں پہ امت وسطی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ جو افراط و تفریط اور غلو اور تخفیف سے پاک، عدل و انصاف کا لمبردار۔ یہ نہیں ہے کہ یہ درمیان کی امت ہے، اس سے پہلے کوئی امت اور اس کے بعد کوئی اور امت آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب معتدل، نہ تو یہ زیادہ جو ہے کسی ایک طرف جھکی ہوئی ہے، نہ دوسری طرف۔
نہ یہود کی طرح کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ نصارہ کی طرح کہ حضرت عیسیٰ کو خدا ہی بنا ڈالا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، ان ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامہ فیقول لبیک وسعدیک یا رب، فیقول هل بلغت فیقول نعم، فیقول لامتی هل بلغکم فیقولون ما آتانا من نذیر، فیقول من یشہد لک، فیقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا؟ تو کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دو گے کہ یقیناً نوح نے پیغام پہنچایا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے مقرر نہیں کیا، القبلۃ قبلہ، لتی وہ جسے کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، اللہ مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، نعلم ہم جان لیں، من یتبع کون اتباعت کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، فرما برداری کرتا ہے رسول کی، مم ینقلبو، اور کون پلٹ جاتا ہے، ینقلبو پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، محاورہ ہے عربی کا، علی عقبیہ پیچھے مڑ جانا، بھاگ جانا، پلٹ جانا۔ یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان کبھی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کسی طرف، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس پروپیگنڈے سے بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھی متاثر ہوئے، لیکن راسخ عقیدے والے مسلمانوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ بعد ازاں کمزور مسلمان بھی اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ حقیقتاً ایسا پروپیگنڈا مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان اس میں ثابت قدم نکلے۔ وَإِنْ، اور بے شک، کانت تھی یہ بات، لکبیرۃ بڑی شاخ، اللہ مگر الذین ان لوگوں پر جن کو ہدی اللہ نے راہ دکھائی، وما کانا، اور نہیں تھے کیا اللہ لیضیع کہ ضائع کر دیں، ایمانکم تمہارا ایمان، انا بے شک اللہ بالناس لوگوں پر رؤوف الرحیم، البتہ وہ تو بڑا مشفق نہایت مہربان ہے۔ یدعو ضائع کرنا، ایمانکم یہاں ایمان سے مراد جو ہے نمازیں ہیں۔ براہ بن عازف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا ہو، تو اللہ نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نازل فرمائی۔ آج کے درس کے اسباق یہ تھے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں۔ مشرق و مغرب اور تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت الناس کا فریضہ سونپا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شہید گواہ ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آزمائش کے لیے تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور کون اتباع سے گریز کرنے والا ہے۔ اتباع رسول بہت اہم ہے، لیکن آزمائش ہے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان ضائع نہیں کرتا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں شہادت کا فریضہ ادا کر سکوں۔
پلان بنائیے. انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھوں گا یا پڑھوں گی تاکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں اور قیامت کے دن شہادت علی الناس بھی دوں. اسما، اس میں ایک لفظ آیا تھا الصفحاء، تو الصفیحہ سے اس کا الصفحاء بے وقوف. ایک لفظ آیا تھا امتن، امتن کی جمع ہوتا ہے امم یعنی امت. شہیدن، شہیدن جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے شہداء یعنی گواہ. الرسول ایک لفظ آیا، اس کی جمع ہوتا ہے الرسل اور رسول کو کہتے ہیں. عاقبن، عاقبن جو ہے اس کی جمع عاقبین، عاقبین یعنی ایڑی. رحیم کی جمع ہے رحمہ. ایک نیا لفظ فعل آیا تھا جعلا، جعلا، جعلا یجعلو اجعل، جائل مجول جعل، جی مین لام مادہ سے آتا ہے، اس نے بنایا. اور اس کے جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا تھا فعل جعلنا، ماضی کا فعل تھا، پاپ فتحہ سے ہوتا ہے. علیما یعلم علم، عالم معلوم علم، اس نے جانا. این لام میم مادہ سے آتا ہے باب سمیہ سے. اور واللہ، واللہ جو ہے یہ مزید فی میں ہے. واللہ یولی ولی مولن مولن تولیتن، اس نے پھیرا. واو لام یا مادہ سے باب تفعیل سے آتا ہے اور لمحہ اس کا پیٹرن ہے. ایک اور فعل ہے استقامہ، استقامہ یستقیم، استقیم مستقم ڈیش استقامت، اس کا مفعول نہیں ہے. کاف واو میم سے آتا ہے، باب استفال سے آتا ہے. یہاں انہوں نے اسلمہ لکھا ہے، اسلمہ نہیں، یہ باب استفال کا ہے. یہاں پہ لفظ آیا مستقیم، یہ فاعل کی شکل میں ہے. ادا یدیع ادی، مدیع مداؤن اداؤتن، اس نے ضائع کیا. دال یا عین مادہ سے باب افعال سے ہوتا ہے اور اسلمہ اس کا پیٹرن ہے. یہاں پہ کیا تھا جی، یہاں پہ کس حالت لے یدیا، یہ مضارع کی شکل ہے یدیو. اس میں ہم نے ایک کام اور کرنا ہے جو اس سے پہلے ہم نہیں کر رہے تھے، QC 5 تک ہم نے نہیں کیا تھا. وہ کیا ہے؟ اس میں آنے والے اسما کو ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے. مثلا ایک لفظ آیا الصفحاء، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. یہ تو ہو گیا اسم. اس کی علامت کیا ہے کہ یہ اسم ہے؟ جی اس میں کیا علامت ہے جس الف سے لام، الف لام الف علامت؟ لام سب الف لام اگلا یہ دیکھیں گے یا مذکر ہے یا مؤنث. جی مؤنث، نہیں سر مؤنث، مذکر مذکر. ظاہر ہے سر کچھ ہاں ہے مؤنث. تو ہوگا نا، یہ مذکر ہے. چلیے اختلاف مذکر. چھوڑ دیجئے. آگے ہے عدد، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ جمع جمع. جمع اس کے بعد ہے وسعت. وسعت کا مطلب ہے یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ اور اعراب اس کا کیا ہے؟ معرفہ اس پہ اعراب کیا ہے؟ تمام مرفوع کسرہ کیا ہے؟ جمع. جمع ظاہرہ پیش ہے، مرفوع ہے. اگلا اسم ہے الناسی. اس میں علامت کیا ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ اسم ہے؟ سر الف لام. مجرور ہے یہ. الف لام. الف اس لام کے بعد جنس، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر واحد ہے یا جمع تثنیہ؟ جمع جمع ہے. جمع واحد کیا ہوتی ہے اس کی؟ ناس. ناس واحد ہے اور انسان جمع ہے. آگے ہے معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ اور اس کا اعراب کا کیا ہے؟ مجرور ہے کسرہ ہے ہاں یہ جمع دیکھیں من کے بعد آ رہا ہے من الناسی. حرف جر کے بعد جب یہ ہوتا ہے اس میں مجرور ہوتا ہے، یہ جر کی حالت میں ہے، لیکن چار کہتا ہے یہ مجرور تو مرفوع ہے. کسرہ
جی مرفوع کیوں ہے؟ کہہ رہے یہ تو مرفوع ہے. یہ تو بھائی بڑا مشکل ہو گیا کام ہمارا تو سیدھا سادہ کام تھا. حرف جر کے بعد جو چیز آ رہی ہو مجرور ہے, ہم نے کہا مجرور ہے, آپ نے کہا مجرور ہے, لیکن وہ تو کہہ رہے یہ مرفوع ہے. سیقولو کی وجہ سے تو نہیں ہے سر؟ ہاں یہ اب آپ کو بتانا تھا کہ اسی سیکس میں ہم تھوڑا تفصیل میں جائیں گے. یہ مجرور ہے من کے ساتھ, لیکن جب من کے ساتھ یہ جڑ جائے گا من الناس, یہ جار مجرور جو بن گیا مرکب, یہ مرکب ایس جو ہے یہاں پہ مرفوع کی حالت میں استعمال ہو رہا ہے. اینی ہو اس کو ہم تھوڑا آہستہ آہستہ سیکھیں گے. فی الحال آپ جو چیز نہیں آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیجئے, وقت آئے گا آپ خود بتانے لگ جائیں. قبلتی, جی علامت بتائیے اسم کی. سر گولتا. قبلتی گولتا. اصل میں یہ مرکب کے اندر آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے. یہ جو ہے تعلق کی جوڑی کا پہلا لفظ ہے, اور تعلق کی جوڑی کا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ خفیف, مضاف. ہلکا ہوتا خفیف. ہے, لہذا اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی. اس کے بعد ہے جنس, یہ تو ظاہر بولتا آگی آپ نے, عدد کے لحاظ سے یہ ایک ہے, واحد ہے. مجھے واحد. بتائیے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ سر یہ معرفہ ہے. معرفہ کی تو کوئی علامت ہے نہیں, نکرہ کیسے ہے سر, یہ نکرہ. معرفہ؟ نکرہ ہے سر. سر جو معرفہ ہے بجائے مضاف, سر جو مضاف رہے کی وجہ سے معرفہ ہے. مضاف علیہ اگر معرفہ ہو, مضاف علیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف معرفہ. ہم ضمیر آ رہی ہے اس میں, قبلت ہم یہ مرکب ہے, مرکب اضافی. ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. تمام ضمائر معرفہ ہوتی ہیں. یہ ہم نے پہلی پچھلے ہفتے کلاس میں دیکھا تھا کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہوتے ہیں. اس میں علم ہوتا ہے, اسی طرح ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے, اس میں اشارہ ہوتا ہے, اس میں موصولہ ہوتا ہے. معرفہ باللام ہوتا ہے, الف لام کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے. مضاف معرفہ ہوتا ہے, حرف ندا والا ہوتا ہے. 7 قسمیں ہم نے پڑھی تھی, تو اس میں سے ایک قسم یہ تھی اگر مرکب اضافی میں مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف جو معرفہ ہو جاتا ہے. اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے قبلتی پہ, لیکن تعلق کی جوڑی سے ہم نے پہچانا کہ یہ یہاں اس وقت جو ہے یہ معرفہ ہے. آگے چلیں جی, اس کا اعراب بتائیے. جی سر مرفوع. مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ ان کی وجہ سے. ہاں, اس مرکب سے پہلے ایک حرف آ رہا ہے, ان, حرف جر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ہے مجرور ہے. ورنہ یہ یہاں پہ ڈیفالٹ حالت میں کیا مرفوع ہوتا, مضاف ڈیفالٹ حالت مرفوع ہوتی ہے. ان بھی تو آ رہا ہے ان. جی ان ہی کی وجہ سے تو پہچانا ہے کہ قبلت سے پہلے ان حرف جر بتا رہے, اس کے بعد اس میں مجرور ہوگا, تو اس لیے یہ مجرور تھا. اگلا لفظ ہے اس میں جلالہ اللہ, اس پہ کوئی علامت کہ یہ اسم ہے؟ الف لام. الف لام نہیں, یہ اس میں علم ہے. ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, تو یہ ہم نے اس میں علم کی جو 7 قسمیں پڑھی, وہ جو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی تھی, اس میں پہلی یہ تھی کہ اس میں علم جیسے محمد, نو, لوط, مکہ, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کا جو ہے اللہ جو ہے لفظ اس میں جلالہ ہے, ذاتی نام ہے, معرفہ ہونے کی وجہ سے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں الف لام ہے, حالانکہ اس میں الف لام لگا, الہ اور الف لام لگ کے یہ معرفہ ہو گیا, لیکن یہ چونکہ صرف اللہ کا نام ہے, اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہم اسے کہیں گے اس میں علم ہے. اب آگے بتائیے جنس لفظ کی, یہ لفظ کی جنس ہے, اللہ کی جنس کوئی نہیں ہے, تو لہٰذا لفظ اللہ جو ہے وہ مذکر کاؤنٹ ہوتا ہے. معرفہ ہو گیا, کیوں ہم نے پہچان لیا. اعراب کیا ہے اس کا؟ یہاں مجرور ہے. مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ للہ. للہ ہے, حرف جر کے بعد جو بھی آئے گا مجرور ہوگا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی. مجرور ہے. آگے ہے جی ایک اور, المشرکو, جی کیا علامت ہے اسم کی اس میں؟ الف لام. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
مذکر عدد کیا ہے؟ مذکر مؤنث عدد واحد مذکر مؤنث کیسے ہوتا ہے؟ واحد جمع تسنیہ ہوتا ہے واحد واحد وسط کیا ہے؟ معرفہ معرفہ اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع مرفوع ہے پیش المشرق اگلا ہے اسی سے ملتا جلتا المغرب تو اس کی بھی یہی علامت ہوگی وہی جنس ہوگی وہی عدد ہوگا وہی وسط ہوگی وہی مذکر اعراب واحد سب معرفہ کچھ آگے ایک اور لفظ آ گیا صراط ہاں جی سب دو میں کہہ زیر رہا ہوں کیا علامت ہے تنوین تنوین آ گئی اچھا جنس کیا ہے مذکر مذکر عدد کیا ہے واحد 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 وسط کیا ہے نکرہ نکرہ اور اعراب کیا ہے جر مجرور مجرور ہے مجرور کیوں مجرور حرف الہ حرف اچھا ایک اور اس کے ساتھ ہی لکھو مستقیم الہ بھی آ رہا ہے مستقیم جی کیا علامت ہے اس میں مستقیم تنوین تنوین ہے تنوین جنس کیا ہے اس کی مذکر عدد مذکر کیا ہے مستقیم واحد 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 وسط کیا ہے نکرہ 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 اعراب کیا ہے مجرور 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 ہے کیوں مجرور ہے حرف جر موصول مضاف الیہ ہے مضاف الیہ اور یہ مرکب الہ کی توصیفی ہے مضاف الیہ کا ایک منٹ ٹھہر جو یہ بات آپ لوگوں نے بڑی سخت بات کر دی ہے میرے حلق سر سے یہ موصول پہلے صفت میں ہے اسے سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا یہ مضاف الیہ ہے ٹھیک تو مضاف نہیں کی کیا شرط ہوتی ہے سر اسے چاروں پہلوؤں پہ پورا اترنا ہوتا ہے زیادہ بولنے سے آدمی پھنس جاتا ہے اور جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ لوگ کم بولیں اور سنیں آپ کسی نے کہا مستقیم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب صراط جو ہے مضاف ہوا تو مضاف کی کیا تعریف ہوتی ہے مضاف کون سا اسم ہوتا ہے خفیف ہو صراط کے نیچے تو دو زیر لگے ہیں یہ تو مضاف بن ہی نہیں سکتا جب یہ مضاف نہیں تو مستقیم مضاف الیہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا یہ فلسفہ تو ختم ہو گیا کہ جی یہ مضاف الیہ ہے اس لیے زیر ہے اب کوئی اور وجہ بتائیے کہ اس کے نیچے دو زیر کیوں آ رہے ہیں سر یہ موصول صفت صفت موصوف آپ نے کہا ہاں صفت موصوف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کی چاروں حالتیں دوسرے اسم کی چاروں حالتوں کے برابر ہوتی ہیں صراط واحد مستقیم موصوف واحد کو صراط فالو کرتی مذکر مستقیم مذکر صراط نکرہ مستقیم نکرہ صراط جو ہے مجرور مستقیم مجرور اس لیے یہ جو ہے مرکب توصیفی ہوا اسے ہم کہیں گے موصوف اور صفت نعت اور مانوت اب یہ جو ہے ان کی حالت ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زیر کیوں آ رہا ہے ہم پہلے اس کی صفت کو پکڑیں گے اب موصوف کو پکڑیں گے موصوف صراط ہے اس پہ کیوں زیر آ رہا ہے اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے الہ اس وجہ سے زیر آیا اور یہ چونکہ موصوف ہے تو صفت بھی جو ہے جڑ کے ساتھ آیا ہوا ہے آپ لوگ اگر نہ بولیں تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا بجائے اس کے کہ آپ اپنی علمیت جھاڑیں شکر کریں اللہ کا کہ آپ کو ایک بات آ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کا اظہار اس وقت کریں جب میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر اس وقت آپ سمن گمن بکمن ہو جاتے ہیں یا غلط بتانے لگ جاتے ہیں اس میں اس درس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تحمل برداشت قوت برداشت ہے جب تک آپ برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے آپ کو وہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اس طرح نہیں آئے گی کیوں آپ اپنی بولیں گے میں اپنی بولوں گا دو بندے جب ایک وقت میں بول رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی نہیں سن رہے ہوتے اور یہ تو پکی بات ہے کہ چونکہ میں اس وقت پڑھا رہا ہوں تو ظاہر ہے میں نے آپ سے زیادہ کچھ پڑھ کے جو ہے آیا ہوں گا کچھ چیزیں ہوں گی جس کا مجھے پتا کہ آپ کو نہیں ہے پتا اور میں نے بتانی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے محروم ہو جائیں آپ کوشش کریں اپنے مائک کو بند رکھ کے جتنی مرضی زور سے جو مرضی کہتے رہیں بولتے رہیں کیوں وہ آپ کا فن ہے لیکن جب کلاس میں مائک آن کر کے بولیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا کلاس کو بھی ہوگا تو
براہ کرم تحمل کا مظاہرہ کیجئے. یہ یہاں پہ پوائنٹ یہ ہم نے کلیئر کرنا تھا. نمبر 1 یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، اس کے چاروں پہلوؤں کو ہم نے ملا کے دیکھنا تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں جو اس کا پہلا حصہ ہے مرکب توصیفی کا، وہ زیر اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، وہ ہے تو صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. جو اعراب موصوف کا ہوگا صفت کا بھی وہی ہوگا. اگر موصوف پہ جو ہے پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش ہوگا. اگر جو ہے موصوف جو ہے وہ زبر والا ہے تو صفت بھی زبر والی ہوگی. یہ ایک پوائنٹ تھا سمجھنے کا. اور آپ کو آتا تو شکر کیجئے اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے وقت سے پہلے بتا دیا، ورنہ ہمیں تو ابھی بھی اس اسٹیج میں بھی نہیں آتی یہ چیزیں. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور اسم لیتے ہیں، وہ ہے امتن. علامت اس میں کیا ہے؟ تنوین ہے. جنس اس کی کیا ہے؟ گولتا ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہاں اس نے لکھا ہے مذکر، اور گولتا سے جو ہے وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو مؤنث ہوتا ہے لفظ. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں عربی کے. جتنے بھی قواعد آپ پڑھیں گے گرامر کے جہاں جہاں بھی، یاد رکھیں اس کی کہیں نہ کہیں کوئی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. مثلا ہر لفظ جو گول تا والا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشن ہے، جیسے حمزہ، اسامہ، اسی طرح معاویہ، ان کے آخر میں بھی گولتا ہے، لیکن علامہ نہیں، امہ یہاں بھی گولتا آگے. چلیے آگے چلتے ہیں. عدد کے حساب سے یہ واحد ہے. وسعت میں یہ چونکہ نکرہ آ رہا ہے، اعراب جو ہے یہاں پہ اس پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اب جب یہ منصوب ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے. اس سے ساتھ والے لفظ کو پہلے لے لیں تو وہ ہمارے لیے کچھ آسان ہو جائے گا. کیا ہے؟ وسطن. وسطن بھی جو ہے وہ تنوین ہے، مذکر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا امتن وسطن یہ دونوں چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ بھی مرکب توصیفی ہے. اب جو ہمارا اشتغال ہے، جو ہم نے سیکھا تھا، جو ہمیں غلط لگ رہا ہے کہ امت ان کو تو مؤنث ہونا چاہیے. اگر میں ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ امتن جو ہے یہاں پہ مؤنث ہے تو پھر وسطن کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، تبھی مرکب اضافی بنے گا. تو یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے. ابھی تک پوری بات میں نے آپ نے نہیں کی کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے، اتنی تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں. آپ صرف یہاں یہ سمجھ لیجئے جو انہوں نے بتایا اسے مان لیں. آگے چلیں جی. الرسول اسم ہے جی، کیا علامت ہے؟ الف لام آ رہا ہے. جنس مذکر، عدد واحد، وسعت معرفہ، کیوں الف لام لگا؟ اب آ گیا اعراب. اس پہ تو اعراب ظاہر ہے، پیش ہے مرفوع. اگلا اسم ہے شہیدن. شہیدن علامت کیا ہے اسم کی؟ تنوین ہے. جنس کیا ہے؟ مذکر ہے. عدد میں شہیدن واحد ہے، وسعت میں ظاہر الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں. اب تک ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے معرفہ نکرہ کے لیے الف لام لگا تو معرفہ نہیں ہے تو نکرہ. لیکن پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ کی 7 اقسام ہیں. ان میں سے اگر کوئی اسم کسی ایک پہ پورا اتر رہا ہو ان اقسام میں سے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام ہونا چاہیے. جیسے لفظ محمدن معرفہ ہے حالانکہ الف لام نہیں ہے. مکہ معرفہ ہے حالانکہ الف لام نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے یا رجلو معرفہ ہے، منادہ مناف ہے. تو یہ شہید منصوب ہے. کیوں ہے؟ اس کو بھی ہم پیچھے جیسے ہم نے اسے چھوڑا تھا امتن کو، اسی طرح شہید ان کو بھی یہاں میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آخر میں سبق کے ہم نے ان کو پہچاننا ہے. اس وقت تو صرف اسما کی بات کر رہے ہیں. اسما میں ایک ہے کہ عقیبینی. عقیبینی جو ہے کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی ہے. کیوں؟ عقیبہ ہی مرکب اضافی ہے. ہی جو ہے اس میں
ہے. اب چونکہ ہی ضمیر تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں تو عاقبہ بھی معرفہ ہوگی. مذکر ہے اور تسنیہ ہے. اکبی، اکبین. دیکھیں اگر یہ جمع ہوتا اکبی نہ ہوتا، نون پہ زبر آتا. یہاں یا نون کے ساتھ جو ہے تسنیہ کرا ہے کیونکہ نون پہ زیر تسنیہ کی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ تسنیہ ہے. وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہے، ہی ضمیر معرفہ ہے، اس وجہ سے یہ خود بھی معرفہ ہو گئے. اور مجرور ہے. مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الا حرف جر آ رہا ہے. حرف الا جر نے جو ہے کیا کر دیا؟ عقیبہ کو مجرور کر دیا. اور مجرور ہونے کے بعد مضاف جو ہے اس کے بعد مضاف علیہ ویسے ہی مجرور ہوتا ہے، تو ہی بھی مجرور ہو گیا. آگے چلے، ایک اور لفظ ہے کبیرتن. تنوین نے بتا دیا کہ علامت ہے اسم کی. جنس یہ مؤنث ہے، کیونکہ اکثر الفاظ جن کے گولتا آئے گی وہ اکثر جو ہے مؤنث ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے جو نہیں ہوتا، وہ ہمیں نوٹ کرنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے. عدد واحد ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے. کیوں زبر آ رہی ہے؟ کیوں زبر آ رہی ہے یہ ہم آگے تھوڑا چلیں گے تو وہاں دیکھیں گے. فی الحال اسما کو آپ پہچان لیں. جب بھی کسی ایک اسم کو ہم پہچانیں گے کسی بھی آیت میں، تو ہم نے یہ چار چیزیں اس کی پہچاننی ہوں گی کہ اس پہ علامت کیا ہے، جنس کیا ہے، عدد کیا ہے، وسعت کیا ہے. اگرچہ یہ چیزیں ہم آپ سے QC1 میں بھی پوچھتے تھے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے آپ کہتے تھے اسم ہے، ہم کہتے ہیں واحد ہے جمع، آپ کہتے ہیں یہ جی واحد ہے جمع، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے آپ بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں معرفہ نکرہ. یہی چاروں چیزیں ہم QC1 سے آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن وہاں ہم نے آپ کو اس طرح نہیں بتایا تھا کہ ہم آپ سے علامت، جنس، عدد، وسعت اور اعراب پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں. اب ہم ان اصطلاحات کے تحت یہ بات کریں گے. مثلا ایک لفظ ہے ایمان، یہ بھی اسم ہے. اب اس میں علامت کیا ہے ایمان کے اندر اسم کی؟ جی اب آپ لوگ بتائیے کیا علامت ہے اس میں؟ مجھے تو کوئی نہیں علامت نظر آئی، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. یہی دو ہمیں آتی ہیں علامتیں. یہ مرکب اضافی کے ساتھ سر آ یہ رہا ہے مرکب مضاف. ایمان و کم اصل میں مرکب کی وجہ سے جو ہے اسے ہم نے پہچانا. کم جو ہے ضمیر ہے، معرفہ ہے، اس لیے اس کا پہلا حصہ مضاف جو ہے وہ بھی معرفہ ہوگا. تعلق کی جوڑی کا پہلا لفظ ہے. کیا جواب ہے؟ علامت کیا ہے اس کی؟ ہم کہیں گے تعلق کی جوڑی کا پہلا جو ہے لفظ ہے، اور چونکہ دوسرا لفظ معرفہ آ رہا ہے اس لیے یہ بھی. جنس کیا ہے؟ مذکر ہے. عدد واحد ہے. وسعت معرفہ، کیوں؟ پیچھے ہم نے جو ہے اس کا تعلق اس سے جوڑ دیا مضاف الیہ سے. اور اعراب جو ہے یہ منصوب ہے. کیوں؟ نون کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے. آگے جی رؤوف. اب رؤوفن تنوین ہے، مذکر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے. رؤوفن ہے، دو پیش ہے. اگلا لفظ اگلا اس کے ساتھ تھا رحیم. رحیم بھی اسی طرح کیا ہے؟ تنوین والا ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے اور مرفوع ہے. اب دیکھیں رحیم اور رؤوفن. رؤوفن واحد، رحیم واحد. رؤوفن مذکر، رحیم مذکر. اچھا چلیں بولیں بولیں بولیں. جب میں نے کہا کہ اپنا مائک میوٹ رکھ کے آپ جتنا بولیں بولیں، اب بول رہی ہیں تو بولیں، پڑھائیں جی. جی ہمارا پڑھائیے، مائک اپنا مجھے میوٹ پتہ نہیں نہیں تھا، رکھنا. مائک میرا کھلا ویسے. ہاں تو کھلا ہوا ہے تو آپ بند کریے، میں نے تھوڑی بند کرنے، آپ کے مائک ہے، آپ کھولتے بند کرتے خود ہے. تو لہٰذا رحیم جو ہے وہ بھی نکرہ. رؤوفن دو پیش رحیم، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب توصیفی کی ایک جوڑی ہے. تو آج آپ نے تین مرکب توصیفی کی جوڑیاں دیکھی. کون کون سی تھیں؟ جی اب دیکھیں میں پوچھ رہا ہوں نا، اب کوئی نہیں بتائے گا. کیوں؟ صراط سر مستقیم، ایک امتن امتن وسطن امتن اور وسطن، رؤوف ایک الرحیم. اور رؤوف رحیم. ہاں رؤوف یعنی الرحیم. تین جو ہے وہ رؤوف آپ نے اس الرحیم. سبق میں پہچان لی کہ یہ کون سی جوڑیاں ہیں، مرکب توصیفی کی ہیں. یہ سر سوال رؤوف آپ سے الرحیم پھر تو میں نہیں، کروں گا بھی. سر یہ رؤوف الرحیم تو نہیں جوڑی بن رہی صرف کی.
دیکھیں نا اس میں تعریف ہوتی ہے پہلے کے حصے کی، موصوف الیہ پہلا حصہ یعنی صفت ہوتی ہے پہلے اور موصوف بعد میں، تو اس میں موصوف تو نہیں ہے۔ جویریہ جب آدمی کو تھوڑا سا آگے کہا جائے نا تو پچھلا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ اس کو ایز اے توصیفی، مرکب توصیفی لیں۔ جب ہم اس کی شرح میں جائیں گے وہاں ہم اسے بتائیں گے کہ اس میں مرکب توصیفی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو جو ہے صرف اول صرف ثانی، اول اور ثانی کر کے کرتے ہیں۔ تو آپ اوپر کی کلاسوں سے گھوم کے جب نیچے کی کلاسوں میں آئیں گے تو آپ کو ہمیشہ دشواری ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کے جملے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور اس کے ساتھ ہم نے 6 جوڑیاں پڑھی تھی۔ آپ کہیں گے ہم نے تو 4 پڑھی تھی۔ بے شک آپ کو QC کورسز میں 4 پڑھائی جاتی ہیں، لیکن میرے بیچز میں 6 پڑھاتا ہوں۔ پہلی جوڑی کیا ہوتی ہے؟ جار اور مجرور کی ہوتی ہے۔ جیسے فی الکتابی ایک حرف جر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اس میں مجرور ہوتا ہے۔ اس میں پہلے کو حرف اور دوسرے کو جو ہے کیا ہے، اس میں مجرور کہتے ہیں، اور مرکب کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ دوسری جوڑی جو آپ نے پڑھی تھی موصوف اور صفت کی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم دوسرے اسم سے 4 پہلوؤں میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ کتاب کریم، اور وہ عموماً جو ہے صفت اور جو ہے موصوف یا نعت اور منعوت کے نام سے آتا ہے۔ تو اس کو مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اس کے بعد تیسری جوڑی آتی ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا حصہ جو ہوتا ہے مرکب کا اسے مضاف کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے اور وہ خفیف ہلکا ہوتا ہے، اس میں نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین، اور دوسرا بھی اسم ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، جیسے مرکب اضافی۔ چوتھی جوڑی ہوتی ہے مشار، مشار علیہ، اس میں اشارہ اور اسم۔ پانچویں جوڑی جو آپ کو نہیں پڑھائی جاتی QC کورسز میں وہ ہے عطف اور معطوف الیہ، جیسے کتاب کروں گا، اسے کہتے ہیں مرکب عطفی۔ قرآن میں یہ سب سے زیادہ مرکب عطفی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹی جوڑی جو کہ آپ کو نہیں پڑھائے گی اور نہ پڑھائی جائے گی، وہ ہے عدد اور معدود کی، اس کو کہتے ہیں مرکب عددی۔ تو اب اس میں آپ مجھے جار مجرور جلدی سے ڈھونڈ کے دیجئے کون کون سے ہیں جو جار مجرور ہیں۔ پہلی لائن سے شروع ہو جائیں۔ اب دیکھا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ من الناس جہاں نہیں بتانے کا وہاں چٹ 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 چٹ۔ من الناس عن قبلتہم۔ پہلی لائن میں قبلتی نہیں ہے، آپ پہلی لائن میں شروع کریں تاکہ آپ مس نہ کریں کہ کیا کیا ہے۔ من الناس جی من الناس ہی ہو گیا، آگے ان قبلت ہی ہو گیا، من اگلی لائن میں جائیں عن قبلتی علیہا 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 ہو گیا، اور للہ للہ ہی ہے۔ من من یشاء یشاء من یشاء نہیں ہے، من جو ہے یہ اسم ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ من ہوتا تو پھر یہ حرف جر ہوتا۔ جی سر الا صراط الى صراط بلا صراط ہے، وہ ٹھیک ہے آپ نے کہا، اور چلیں۔ کذالک گڈ، کذالی کا بھی ہے، آگے چلیے۔ علی الناس علیکم علیکم علی الناس، یہ جس پہ دائرہ لگا ہوا ہے، علیکم آپ نے بتا دیا، علیہا بھی ہو گیا، اور علیہا علیہا ناس ہی ہو گیا، للعالم الذین بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے اس میں کئی جو ہے وہ جوڑیاں جاری کی چھوڑ۔ آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں کیا کیا آپ نے چھوڑا یا ہم نے چھوڑا۔ کسی نے کہا تھا کذالی کا، جی ہاں یہ بھی ہوتا ہے، الی صراط یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک تھا علی الذین، یہ بھی جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے للعالم ممن بھی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے صفت کی جوڑیاں۔ صفت کی جوڑیوں میں ایک تو آپ نے کہا صراط المستقیم، دوسرا امت وسطن، اور تیسری کون سی تھی؟
रऊफुर रहीम रऊफ रहीम। अच्छा, हाँ। اور اس کے بعد تعلق کی جوڑی میں قبلتہم، اکبہی، اور کون سا ہے؟ علیہا ایمانکم، ایمانکم۔ تو یہ جو ہے آپ کے ہوم ورک یہ ہے، اس دونوں آیتوں میں، ان دونوں آیتوں میں میں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں، آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے۔ کیا ڈھونڈنا ہے؟ جار مجرور، صفت کی جوڑی، اشارے کی جوڑی، تعلق کی جوڑی، جو میں نے آپ کو نہیں بتائی لیکن ان دونوں آیتوں میں ہیں کچھ۔ تو ہمارا یہ سفر چلے گا 10 اسباق تک۔ 10 اسباق تک تو ہم اسی طرح چلیں گے، آہستہ آہستہ ہر سبق میں ہم ایک دو نئی چیزیں سیکھیں گے، اور جب 10 سبق پورے ہو جائیں گے اس وقت تک گرامر کا حصہ پورا ہو جائے گا۔ اصل میں ہم گرامر کا انتظار کریں گے کیونکہ گرامر ہم نے پوری ابھی نہیں کی ہے۔ جس دن گرامر پوری ہو جائے گی پھر ہم جو ہے صرف یہ پرانی پارٹ پڑھا کریں گے، اور وہ جو ہے دوسرے پاؤ سے شروع ہوگا، یہ جو ہے کل جو سیکنڈ پارا ہے اس میں ہم پھر روزانہ ایک صفحہ پڑھیں گے، یعنی ہفتے میں 2 صفحے پڑھیں گے۔ تو یہ جب تک گرامر کے ہیں یہ 10 لیسن تک گرامر چلے گی، ایک پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، ایک کل پڑھیں گے۔ تو جب گرامر پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے لے کے چلوں گا۔ ابھی یہ اس وقت ہم یہ 5 صفحوں کو اس طرح پڑھیں گے جیسے ہم QC 5 تک پڑھ کے آئے ہیں۔ QC 5 تک ہم نے کچھ چیزیں نہیں پڑھی تھی، وہ ان جو ہے 5 صفحوں میں ہم کور کریں گے، اور اس کے ساتھ گرامر کو کور کریں گے، پھر جو ہم آگے جائیں گے۔ اب رہ گئی وہ بات جویریہ کہہ رہی تھی رؤوف الرحیم، کہ یہ جو ہے مرکب توصیفی نہیں ہے۔ تو یہ میری بات آج نوٹ کر لیں آپ، علم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم ایک سمندر ہے۔ جو آدمی علم کے سمندر کے جس حصے میں جتنا اتر گیا اس کے پاس صرف اتنا ہے، اسے آگے نہیں پتا دائیں بائیں سمندر میں اور کیا کیا اور کیا کیا اور کتنا گہرا اور کتنا۔ تو اس لیے وہ اپنے محدود علم کو وہ انسان اسی طرح اپلائی کرتا ہے جتنا وہ جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس بیس پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے دور چلے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مفسرین مختلف ہیں، مترجمین مختلف ہیں، گرامر میں بہت سے اسکول آف تھاٹس بن گئے ہیں۔ بیسک رول جب ہم کسی چیز پہ اپلائی کرتے ہیں وہ اس کی بیسک ہوتی ہے، وہ بیسک پہ سب ایگری ہوتے ہیں۔ اس بیسک کے بعد جب اس کی انٹرپریٹیشن پہ جاتے ہیں وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا سب اس پہ متفق ہیں کہ اسم کی 3 حالتیں رفع، نصب، جر ہوتی ہیں، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ جی رفع کیا کیا ہوتا ہے، فوراً کہا جاتا ہے جی اسم ہوتا ہے رفع۔ نہیں، وہ کہتے ہیں 8 چیزیں جو ہے رفع ہوتی ہیں، 8 چیزیں مرفوع۔ اسی طرح منصوبات جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں منصوب کیا، ہم کہتے ہیں جی مفعول منصوب ہوتا ہے۔ نہیں، 13 چیزیں، بعض نے 14 چیزیں کی ہیں، بعض نے 12 کہی ہیں، یہ منصوبات ہوتے ہیں۔ مجرورات اسی طرح 2 ہوتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، تیسرا مجرور ابھی تک کسی نے نہیں دریافت کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اختلاف کہاں ہوتا ہے، یہ پہچاننے کے بعد کہ یہ مرفوع ہے، آیا یہ مرفوع ایز اے فاعل آ رہا ہے، آیا وہ جو ہے نائب فاعل آ رہا ہے، مبتدا آ رہا ہے، خبر آ رہا ہے، اسم انہ کانا ہے، یا جو ہے وہ اسم انہ ہے، یا خبر انہ ہے، یا جو ہے لائے نفی جنس کا ہے، کیا وہ جو 8 مرفوعات ہے نا اس میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی اسے کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ، کچھ چیزوں میں سب متفق ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ اس کلاس میں جب بھی بیٹھے تو اپنے ذہن کو فراغ کر لیں، جو کچھ آپ کو پہلے سے آتا ہے اس کو اپنے تک محدود کر لیں، اس کا اظہار نہ کریں، کیوں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے سمندر میں 10 فٹ کے اندر غوطہ لگایا، آپ کو نہیں پتا کہ سمندر جو ہے وہ 1000 میل گہرا ہے، آپ یہی چیختے رہیں گے سمندر تو جی 10 فٹ گہرا ہے، 10 فٹ گہرا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں یہ 15 فٹ ہے، آپ کیسے کہتے ہیں یہ 15 میل ہے یا 1000 میل۔
تو اس لیے علم بھی اسی طرح ہے. اللہ کہتا ہے علم میں نے اتنا ہے، سمندر کے سمندر ہیں، ایک چڑیا آئے ایک قطرہ سال میں لے جائے، سمندر ختم ہو گیا، علم نہیں ختم ہوا. تو کہاں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے. کتنے مفسرین ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، کتنے جو ہے مترجمین ہیں. آپ کسی لائبریری میں چاہیں دیکھیں، الماریوں کی الماریاں بھری ہوں گی، کسی نے 30 جلدیں لکھ دی، کسی نے 40 لکھ دی، کسی نے 10 لکھ دی، کسی نے کتنی لکھ دی. کیوں؟ ہر ایک کا اپنا ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے حساب سے انہیں جتنا آتا ہے وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں. بس اصل پیمانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ اس پیمانے کو سیکھ رہے ہیں. جس دن آپ جتنا سیکھ لیں گے اس کے مطابق عطا شروع ہوگی. عطا میں نے نہیں دینی، کسی اور استاد نے نہیں دینی، کسی کتاب نے نہیں دینی، یہ اوپر سے آنی ہے. ذہن آپ کا اوپر سے کھلنا ہے. آپ سیکھیے ہر ایک سے. جو کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے اس کو بھی نوٹ کریں، جو میں کہتا ہوں اسے بھی نوٹ کرو. ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے پوائنٹ مل کر آپ کو ایک نیا ورژن دیں گے، ایک نئی جو ہے ویژن دیں گے کہ اچھا وہ جو کہتا تھا وہ بھی صحیح تھا، یہ کہتا تھا یہ بھی صحیح ہے، یہ کہتا ہے. مثلا جو 10 فٹ اترا ہے وہ کہے گا 10 فٹ ہے، جو 20 فٹ اتر گیا سمندر میں کہے گا 20 فٹ ہے، جو 1 میل اتر گیا وہ کہے گا 1 میل ہے. لیکن سمندر کی انتہا کوئی نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس لیے علم کے اندر یہ اظہار کرنا کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہے. کہ آپ چاہتے ہیں بس یہ جو فلاں نے بتا دیا تھا یہ ٹھیک، یہ جو فلاں نے بتا دیا یہ فلاں فلاں، یہ سارے جو ہے نا یہ محدود ہے. لوگوں نے عمریں لگائی ہیں، عمریں 60 70 70 80 سال ایک سبجیکٹ پہ، ایک چیز پہ، تب کہیں جا کے they could produce a little thing. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا اتنے لوگوں کا ہمیں ایک دم آ جائے، آ ہی نہیں سکتا. ہمیں اتنا ہوگا جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیں اللہ عطا ہوگا. لفظ اس کے لیے میں کہتا ہوں عطا ہوتا ہے. میں روز دیکھتا ہوں، روزانہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں سلائڈ، میں دیکھتا ہوں پہلے مجھے کچھ آتا تھا، وہی آج مجھے ایک نئی انداز میں مل گیا. ایک نئے انداز میں نئی چیز آ رہی ہے، نئی چیز آ رہی ہے، ہر روز نہیں آ رہی ہے، ہر روز میری سلائڈیں بدل رہی ہیں، ہر روز. ایون آپ میں سے کئی ہیں جنہوں نے ایک کورس کو کئی بار مجھ سے کیا، اگر ہر بار انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر بار جو ہے کورس میں کوئی اور ہی چیز آئی ہوئی تھی. کیوں؟ اس کا انداز ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے مجھ پہ میرے ذریعے یا مجھے سکھانا چاہتا ہے، دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آتی. تو اس لیے علم کو محدود مت کرو، اور یہ بھی مت کہو کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے. سارے صحیح ہیں. فرق یہ ہے ایک نے کراچی کے سمندر میں غوطہ لگایا، ایک نے جو ہے وہ امریکہ کے سمندر میں غوطہ لگا دیا، ایک نے جو ہے رشیا کے سمندر میں غوطہ لگا، ایک نے چائنا کے سمندر. ساروں کے پاس مختلف چیزیں آئیں گی. ہاں یہ مشترکہ ہوگا کہ سب پانی میں اترے، گیلے ہوئے. یہی علم ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر چیلنج اتنا چیلنج ہے. انسانی ذہن تو خیر بہت محدود رہ گیا. سپر کمپیوٹر میں جب اس کو فیڈ کیا نا، جرمن میں 10 سال لگے فیڈ کرتے ہوئے، 10 سال، تاکہ ایک بھی زیر زبر نقطہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. اس کے بعد جب اس سے سوالات کیے گئے، ایک سوال یہ کیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بنا دو، اس کا جواب تھا ناٹ پاسبل. اللہ نے ایسی چیلنج نہیں کر دیا. عرب جو ہے دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، عجم ہیں. اصل تو ہم ہیں، عرب ہیں، زبان اہل زبان. کیوں؟ ایک لفظ کے لیے ہزار لفظ تھے ان کے پاس، تلوار کے 1000 نام، اونٹ گھوڑے کے پتہ نہیں کتنے کتنے نام، سینکڑوں. وہ کہتے تھے ہمارے پاس ہے علم. اور جب ان کو چیلنج دیا گیا کہ ایسی ایک صورت بنا لاؤ، they couldn't produce. آپ کہیں گے انہیں اٹیمپٹ کی 1 سال لگا رہا. ان کا سب سے جو قابل آدمی تھا نا، ان کے ہاں مقابلہ ہوا کرتا تھا ہر سال. اور جو اہل علم ہوتے تھے اپنے اپنے جو ہے قصیدے، اپنی نظمیں اپنے جو ہے لے کے آتے تھے، مقابلہ ہوتا. جس کی جو ہے سب سے اچھی ہوتی تو اس کو خانہ کعبہ پر 1 سال کے لیے لٹکا دیتے تھے. وہ بندہ کہتا ہے میں 1 سال بیٹھا رہا، 1 سال گھر کے اندر بند ہو کے
لکھ رہا ہوں بنا رہا ہوں 1 سال کے بعد جو ایک کاغذ یا چھوٹا سا کتہ میں نے لکھا، جب میں اسے لے کے آیا کہ بھائی میں اسے لوگوں کو دکھاؤں بتاؤں کہ دیکھو میں یہ قرآن کے مقابلے میں لے کے آیا، کہتا جب محلے گلی سے گزرا تھا تو کسی گھر سے ایک بچی کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وہ کوئی ایک آیت پڑھ رہی، کہتا ہے جیسے اس نے وہ آیت سنی نا، وہ جو کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے پھاڑ دیا۔ اسے خود سے وہ کہ میں نے کیا لکھا، اور یہ دیکھو یہ صرف ایک جملہ کہہ رہی ہے بچی، قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے، وہ اس کا نہیں، میں تو کمپیٹ کچھ آپ ایک سورت کا مقابلہ کرنے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ سنو، سب کی سنو، ہو سکتا ہے کسی سے آپ کو کوئی ایک پوائنٹ ملے گا، کسی سے دوسرا ملے گا، کسی سے تیسرا ملے گا، کچھ آپ کے اپنے پڑھنے سے اور کچھ آپ کے پڑھانے سے آئے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کے پاس 6 پوائنٹ اکٹھے ہو جائیں گے ایک چیز، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، آپ اس کی انٹرپریٹیشن 6 طرح سے کر سکیں۔ تو میرا تو علم بھائی بہت محدود ہے، میں تو آپ لوگوں کو صاف بتا رہا ہوں، میرا علم اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ کو آج بتا دیا، اور جو آگے چلیں گے تو جو تھوڑا تھوڑا بہت آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جن کو علم چاہیے وہ عالموں کے پاس جائیں بھائی۔ تو آئیے 7 ہوم ورک یہ آپ کے چلیں گے، کم از کم 5 صفحوں کی حد تک تو چلیں گے، جب تک ہم یہ 5 صفحے پورے کرتے ہیں 23 سے 27، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور کورس کا جو ہے۔ تو چلیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ پہلے تو آج کے یہ آمین۔ نیٹ